इल्लीगल तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने के तरीके बेशक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकते हैं। 2024 के एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो चुके हैं, मगर ये तादाद डबल हो जाती है अगर इसमें इल्लीगल तौर पर मूव हुए पाकिस्तानियों को भी शामिल कर लिया जाए। क्यों ये लोग बस पाकिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं? क्या वजह है? चाहे लीगल हो या इल्लीगल, पाकिस्तानी शहरी अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं। क्यों हमें ये दूसरे मुल्क इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे हैं? ये 2 करोड़ से भी ज़्यादा मुल्क छोड़ देने वाले पाकिस्तानी 18 लाख सऊदीया में, 16 लाख के करीब दुबई में, 15 लाख यूके में, 6,84,000 के करीब अमेरिका और हैरत अंगेज़ तौर पर 9,88,000 के करीब पाकिस्तानी अब तक इंडिया भी मूव हो चुके हैं। अफजल कुरैशी एक पाकिस्तानी नौजवान है जिसके वालिद ने अपनी ज़मीन फ़रोख्त करके अफजल को इंजीनियरिंग की तालीम दिलवाई, और जब अफजल को पाकिस्तान में एक मुवाफ़िक नौकरी ना मिल सकी तो उसके वालिद ने अपनी आबाई ज़मीन तक बेच दी और आखिरकार अफजल को यूके भेजा। मगर जब अफजल कुरैशी को नौकरी का वीज़ा ना मिला तो उसने एक एजेंट के तहत यूके का एक स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर लिया। क्योंकि अफजल को पाकिस्तान में अपने वालिद को माली इस्तेहकाम फराम करना था, अफजल ने यूके में कॉलेज जाने की बजाय एक डिश वॉशर की नौकरी करने को तरजीह दी और वो दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान में अपने वालिद को पैसों के साथ साथ खुशियां भी भेजता। मगर कौन जानता था कि वहाँ अफजल के दिन और रात किस तरीके से कट रहे होंगे। एक कामयाब इंजीनियर बनने के ख्वाब देखने वाला अफजल यूके के एक रेस्टोरेंट में लोगों की झूठी प्लेट्स को धोता और रात जब थका हारा अपने कमरे में आता तो तकिए में मुंह डालकर खूब रोता। एक रोज़ जब अफजल पाकिस्तान में अपने वालिदैन से मिलकर वापस यूके लैंड हुआ तो उसे एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना सिर्फ अफजल के मेहनत से कमाए हुए 2800 पाउंड जब्त कर लिए, बल्कि उसे ये कहते हुए वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया कि तुम यहाँ पढ़ाई की गर्ज से नहीं बल्कि कमाने की गर्ज से आए हो। नाजरीन, ये सिर्फ अफजल नहीं है, ये उन तमाम पाकिस्तानियों की आप बीती है जो अफजल की तरह पाकिस्तान में पहले आला तालीम के हुसूल के लिए तरसते हैं, फिर नौकरी के लिए धक्के खाते हैं और आखिरकार सब कुछ दांव पर लगाकर जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो उन्हें ऐसे ही खौफनाक हक़ाइक़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ कई सवाल पैदा होते हैं, मगर एक ऐसा मुद्दा और एक ऐसा सवाल जो हमें बतौर पाकिस्तानी एक तरह से हौसला अफजाई भी फराम करता है, और वो ये है कि कैसे पाकिस्तान इन गैर मुल्की पाकिस्तानियों को वापस अपने मुल्क ला सकता है। कैसे हम इन रूठे हुए पाकिस्तानियों को एक बार फिर से अपने मुल्क में न सिर्फ बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं बल्कि उन्हें एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए खुश आमदीद भी कह सकते हैं। होराइज़न टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। आम शहरियों के साथ साथ अब तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी ये खतरनाक फैसला ले लेते हैं, मगर जहां चंद गिनती के लोग कामयाबी से इल्लीगली बॉर्डर्स क्रॉस कर लेते हैं, वहीं हजारों लोग एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाते अपनी सारी जिंदगी जेल की काल कोठरी में गुजार देते हैं। जहां गैर मुल्की पाकिस्तानी अपने एक फर्स्ट क्लास लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, वहीं दूर के ढोल सुहाने जैसी मिसालें भी इन्हीं गैर मुल्की पाकिस्तानियों के मुंह से सुनी जाती हैं। अब अगर हम डॉन न्यूज़ के इस आर्टिकल पर नजर डालें तो हकाइक हमें हैरान करने के लिए काफी होंगे। इस आर्टिकल के मुताबिक यूरोप में अब तक गैर कानूनी तौर पर एंटर होने वाले 52,067 लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुके हैं, और वहीं हमें अफसोसनाक तौर पर पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त दिखाई देता है। मगर क्या वाकई ये दूसरे ममालिक पाकिस्तान के लिए कंपैरेटिवली एक बेहतर रहने की जगह है, या बस कुछ भी करके पैसे कमाने का एक जरिया है, चाहे मास्टर्स की डिग्री होने के बाद भी आपको बाथरूम साफ करना पड़े। द फ्राइडे टाइम्स के मुताबिक सिर्फ 2023 में ही 10 लाख पाकिस्तानी यहाँ से मूव हो चुके हैं, मगर साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि पिछले सालों में मूव हुए पाकिस्तानियों की तादाद से ये 10 लाख का नंबर बनिस्बत कम ही रहा है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक पिछले 51 सालों में यानी 1971 से लेकर 2022 तक जितने पाकिस्तानी बाहर मुमालिक मूव हुए हैं, उतनी तादाद सिर्फ 14 महीनों में यूके मूव हो चुकी है। अपने वतन को ही छोड़ दो और कभी वापस ना आओ, ये वो लफ्ज़ है नाजरीन जो लोग सिर्फ अपने मुंह से अदा नहीं कर रहे बल्कि अपने पैरों से भी साबित कर रहे हैं। लेकिन ये फैसला बेशक एक बहुत बड़ा पर्सनल फैसला होता है, जिसे लेने के लिए जहां एक आम इंसान की पर्सनल राय
اور اس کے مالی حالات بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، وہیں اس میں کسی بھی ملک کی اکانومی ایک بہت بڑا اور اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہماری اکانومی یا ہماری گورنمنٹ ان روٹ کر جانے والے پاکستانیوں کو منانے کے لیے اور اپنے ملک میں واپس لانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ صرف 3 چیزیں جو ظاہری طور پر ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنا وطن چھوڑ دیں، اور یہی 3 چیزیں حیران کن طور پر ایک ایسی وجہ بنتی ہیں کہ ہم اپنے ملک میں واپس آ جائیں ہمیشہ کے لیے۔ اکانومی اور اکنامک بحران تو ایک بہت بڑا لفظ ہے اور ایک علیحدہ سے مضمون بھی ہے جسے ہم اپنی کسی اور دوسری ویڈیو میں ڈیٹیل میں سمجھائیں گے، مگر یہاں ہم صرف انکم کی بات کریں تو بہتر ہوگا۔ ایک ایسی انکم جو انسان کو نہ صرف اٹریکٹ کرتی ہے بلکہ موٹیویٹ بھی کرتی ہے، وہی انکم جو کسی بھی انسان کی زندگی کے سب سے اہم پہلوؤں سے جڑی ہوتی ہے، وہی انکم جس میں ایک انسان کے ذاتی اخراجات کے ساتھ ساتھ اس کی معاشرتی ذمہ داریاں بھی پوری ہو سکیں۔ جولائی 2024 کے بجٹ کے مطابق پاکستان میں ایک عام آدمی کی منیمم ویج 470 روپے فی گھنٹہ یا تو 37,000 روپے ماہانہ ہے، جبکہ اس کے اخراجات پر نظر ڈالیں تو ایک اوسط شادی شدہ پاکستانی کے اخراجات تقریباً 40,000 تک ہوتے ہیں۔ تو یہ ویج کس بنیاد پر طے کی گئی ہے؟ اس میں ظاہر ہے ہماری اوور آل اکانومی اور پاکستانی روپے کی ویلیو بھی واضح ریزن بنتی ہیں۔ اگر کسی بھی پاکستانی کو حیران کن طور پر کوئی ملک صرف اس منیمم ویج سے 20,000 پاکستانی روپے بھی زیادہ آفر کرے تو وہ آخرکار اپنے وطن کو خیر آباد کہنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اپرچونٹیز، نوکری یا تو کاروباری مواقع کی ناقص پروڈکشن اب پاکستانی امیگریشن کی ہسٹری میں ایک تاریخ رقم کر رہی ہے۔ دوسری اہم چیز ہے سیکیورٹی، جو کہ پاکستانی حکومت کے لیے ایک بہت ہی بڑے چیلنج کے طور پر بھی دیکھی جاتی ہے۔ افسوسناک طور پر جہاں پاکستان میں خواتین، مذہبی رہنما، آرٹسٹ کمیونٹی، اقلیتی جماعتیں اور یہاں تک کہ اسکول طلبہ تک محفوظ نہیں ہیں، وہیں اب پاکستان میں آنے والے دوسرے ملکوں کے باشندے بھی دہشت گردوں اور جان لیوا حملوں کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہ دوسری اہم وجہ ہے کہ چاہے انکم میسر آ جائے لیکن جب بات جان پر آ جاتی ہے تو پاکستانی کوئی بھی شخص یہاں محفوظ محسوس نہیں کرتا، جبکہ دوسری جانب غیر ملکی لاز اپنی سیکیورٹی اور انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے ممالک کو ایک بہتر لیونگ پلیس کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جو بالآخر کسی بھی پاکستانی کو اپنا وطن چھوڑ کر جانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یعنی اہم چیزیں آخر کے لیے ہوتی ہیں، اور تیسری بڑی اور اہم وجہ ہے ہمارا سسٹم، جس میں تقریباً کسی بھی انسان کی زندگی سے جڑے تمام ہی ضروریات یا جنہیں ہم نیسیسٹیز کہتے ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ان ضروریات میں صحت سے لے کر تعلیم تک ہر چیز ہی شامل ہوتی ہے، اور اب یہ بات کسی بھی پاکستانی کو بے چین کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اگر غور کیا جائے تو پاکستانی سسٹم میں تقریباً ہر چیز ہی، ہر ڈپارٹمنٹ ہی زوال کا شکار ہے، چاہے وہ ہمارے زوال پذیر گورنمنٹ اسکولز ہوں یا انسانی جانوں کو بنیاد بنا کر بزنس کرنے والے پرائیویٹ ہاسپٹلز۔ مثال کے لیے ہماری قومی ایئرلائن PIA کا حال ہی دیکھ لیں، اور تشویشناک طور پر اب تو پاکستانی عوام پانی جیسی بنیادی اور ضروری چیز کے لیے جدوجہد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ واٹر مافیا تو جیسے ایک الگ ہی دنیا ہے جو پانی جیسی نعمت کے لیے پاکستانی عوام کو باقاعدہ ترسا کر رکھ دیتے ہیں، اور یقیناً ہم اس موضوع پر بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ ناظرین، پاکستان کیا کسی بھی ملک میں رہنے والے ایک عام انسان کو اگر موافق آمدنی، انسانی تحفظ اور بنیادی سہولیات ہی میسر نہ آ سکیں تو وہ آخرکار ملک چھوڑ کر جائے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ لیکن یہ بات شاید آپ کو مزید بے چینی میں ڈال دے کہ پاکستانی حکومت تو اس حساس مدعے کو لے کر بہت ہی پازیٹیو نظر آتی ہے۔ یہ نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کا خیر مقدم کرتی ہے بلکہ انہیں ایک الگ ہی یونیک کلاس تصور کرتی ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ملک کی معیشت میں ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانی اپنی غیر ملکی آمدنی کو پاکستان بھیجتے ہیں، جس سے ہماری معیشت تھوڑی مضبوط ہوتی ہے، ملک میں پیسہ آتا ہے، اور یہی پیسہ شاید ہمارے حکمرانوں کی آخری منزل بھی ہے۔ جہاں پاکستانی بارڈر سیکیورٹی فورسز ملک چھوڑ کر جانے والوں کو بہت عزت اور احترام فراہم کرتی ہیں، وہیں اگر آپ کسی اور ملک کے باشندے ہوں اور کسی دوسرے ملک میں موو ہونے کا فیصلہ لے لیں تو حیرت انگیز طور پر آپ کو اس فیصلے کی صفائی کورٹ میں ایک جج کے سامنے دینی پڑتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین، بلکہ یہ تو امریکہ، UK اور یہاں تک کہ ہمارے بہت سے عرب ممالک کے قانون بھی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں۔
اور یہ سب جاننے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان واپس جانے کی بات تو فی الحال جانے ہی دو، مگر یہاں ضرورت ہے ایک انقلابی پش کی اور کچھ کالے حقائق سامنے لانے کی، وہی حقائق اور وہی دور کے ڈھول جو بظاہر تو ہمیں سہانے نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم کسی دوسرے ملک میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو حقیقتاً اس ملک میں ہمیں ایک تھرڈ ورلڈ سٹیزن یا تیسری دنیا کا باشندہ تصور کیا جاتا ہے۔ ان ملک کے قانون کبھی بھی ہمیں ایسے ٹریٹ نہیں کرتے جیسے وہ اس ملک کے نیٹو سٹیزنز کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ سے ہی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ بات بھی خود اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے ہی شیئر کی گئی ہے۔ تو بہتر نہ ہوگا کہ جو بہترین پاکستانی دماغ اب ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہی لوگوں کے بہترین دماغوں کو استعمال کر کے پاکستان کو ایک بہتر ملک بنایا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ایک باشعور پاکستانی انسان بنیادی فکروں سے آزاد ہوا ہے تو اس نے بھی علم و عمل کے میدانوں میں فتح کو یقینی بنایا ہے، جیسے کہ فیضان بزدار، جنہوں نے امریکہ میں رہتے ہوئے کانوو ایپ متعارف کروائی، وہی کانوو ایپلیکیشن جسے امریکی پریزیڈنٹ باراک اوباما کی جانب سے سراہا گیا۔ سلمہ زاہد، ایک پاکستانی ایجوکیٹر، جب کینیڈا موو ہوئیں تو آخرکار اپنی قابلیت کے دم پر کینیڈین پارلیمنٹ کا ایک حصہ بن گئی۔ اور بھی کئی نام ایسے ہیں۔ اگر علم و عمل سے ہٹ کر بات کی جائے تو فنکاروں میں عدنان سمیع خان، جب وہ پاکستان سے انڈیا موو ہوئے تو اپنی کلا کے دم پر انہوں نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوایا۔ دنیا کے ہر بڑے منچ اور ہر بڑے اسٹیج پر عدنان سمیع خان نے نہ صرف اپنی کلا کو منوایا بلکہ لاکھوں اور کروڑوں روپے اور ڈالرز بھی کمائے۔ اور بھی کئی ایسے نام ہیں جنہیں اگر پاکستان ایک بہتر لیونگ کنٹری کے طور پر روک لیتا تو شاید وہ پاکستان کو بھی تمام بنیادی مسائل سے نکال کر ترقی کی نئی بلندیوں پر پہنچا دیتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ انقلابی اقدامات حکومت کی جانب سے پہلا قدم بھی بن سکتے ہیں جو بالآخر غیر ملکی پاکستانیوں کو واپس اپنے وطن میں خوش آمدید کرنے کا سبب بن جائیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہماری حکومت اتنی قابلیت رکھتی ہے؟ کیا افضل قریشی جیسے اسٹوڈنٹس جو سب کچھ داؤ پر لگا کر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور آخرکار ڈپورٹ ہو کر واپس پاکستان آ جاتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، مگر پاکستان کی ٹیلنٹ سے بھری ہوئی ینگ جنریشن کو کون اور کیسے مواقع فراہم کرے گا؟ کون اس پیاسی بنجر زمین پر ایک ٹھنڈی بارش برسائے گا؟ پاکستانی حکومت یا پھر دوسرے ممالک؟ اگر آپ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان سے جانے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو پاکستان سے موو ہونے کی صرف ایک وجہ ہمیں ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو دوبارہ سے آپ کو اپنے وطن واپس لے آئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ہورائزن ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسے ہی مدعے ہم عام عوام کی آواز بنا کر پیش کر سکیں۔